لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ وہ منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچائیں. منافقین کے جو تھے وہ زمین میں فساد کرتے تھے. زمین میں فساد کرتے تھے. پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے فساد کسے کہتے ہیں. لفظ فساد ہر مضرت رسا اور تکلیف دہ چیز میں شامل ہے. فساد، لفظ فساد. اور اس کے بالمقابل جو لفظ صلح آتا ہے ضد میں اس کے، جیسے آگے مصلحون، اس کے معنی آتے ہیں ہر مفید اور نفع بخش چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات کہ جب ان منافقین سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں وہ فساد کرتے تھے. کس طرح کا فساد؟ مختصر سمجھیے، نفاق کا فساد ہی کہہ لیجیے. اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا؟ بہت بڑا فساد ہے نفاق. دو رویہ آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل ہو. تو ان سے ان کے کچھ خیر خواہ کہتے تھے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ. تو بے وقوف کہتے تھے انما نحن مصلحون. بڑی تاکید کے ساتھ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے کہاں ہیں. ہم مفسد نہیں، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ جب کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے ایسا نہ کرو، فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اپنے آپ کو مصلح بتاتے ہیں، اصلاح کرنے والے بتاتے ہیں. ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے. تو یہ منافقین بھی یہی کہتے تھے اور تاکید سے کہتے تھے. الفاظ کرنا قرآن کے الفاظ میں غور. انا کے تاکید کے لیے آتا ہے. انا عربی کے اندر عربی والے جانتے ہیں، میں آپ کو زیادہ اس لیے باریکی نہیں بتا رہا. انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلح ہیں، تم ہمیں فسادی بتاتے ہو. تو ان کے اس دعوے جو کر رہے ہیں اصلاح کا، قرآن نے آگے تردید کی ہے. الا جان لو، الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، جاگ جاؤ، تم اپنے آپ کو مصلح کہتے ہو. انہم هم المفسدون. قرآن نے ایسی تاکید سے ان کا جواب دیا، نہیں تم مصلح نہیں ہو، اصلاح کرنے والے نہیں ہو، بلکہ تم فسادی ہو. انہم هم المفسدون، تم یقینی طور سے فسادی ہو. منافقین یہود کو کہا جا رہا ہے تم فسادی ہو، تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو. ولکن لا یشعرون. لیکن یہ یہودی جو منافقین تھے سمجھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے تھے. بہرحال جو منافقین فتنہ و فساد کرتے تھے، کچھ تو ایسے تھے جو جان بوجھ کر کرتے تھے، یعنی جان بوجھ کر فساد کرتے تھے. لیکن قرآن کی اس بات سے دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ منافقین ایسے تھے کہ بظاہر ان کی حرکات، اپنے حرکات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کام سے ان کی نیت و ارادہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم زمین میں فساد مچائیں. ان کا ارادہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہوتا تھا وہ فتنہ و فساد ہوتا تھا. جس سے ولکن لا یشعرون سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے اس فساد کا. اسی وجہ تو مصلح کہہ رہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کا ارادہ فساد کا نہیں ہوتا تھا اپنے افعال سے، اپنے حرکات سے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ فتنہ و فساد نکلتا تھا. اس کا نتیجہ فتنہ و فساد نکلتا تھا. دنیا کے اندر جن چیزوں سے فساد مچایا جاتا ہے، یاد رکھو میری بات، بڑا اچھا موضوع ہے. حالات غور کرنا.
کی چیزیں ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیجیے فساد دو طرح کا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو تمام سمجھدار اور عقل مند لوگ فساد سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عقل مند اور سمجھدار لوگ فساد سمجھتے ہیں اور شریف لوگ ان سے بچتے ہیں، جیسے قتل و غارت گیری، زناکاری، بدکاری، دھوکہ دڑی، فریب، انہیں اچھے لوگ شریف لوگ ان سے بچتے ہیں اور اسے فساد سمجھتے ہیں کہ یہ فساد کی چیز ہے، زمین کے اندر فساد کی چیز ہے۔ لیکن کچھ چیزیں فساد کی ایسی ہوتی ہیں جو ظاہراً فساد کی نہیں لگتی، غور کرنا، جو ظاہراً فساد کی نہیں لگتی لیکن وہ انسان کے اخلاق کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، وہ انسان کے اخلاق کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اور انسان کے اخلاق کا تباہ اور برباد ہونا یہی فساد کی اصل جڑ ہے، یہی فساد کی اصل جڑ ہے۔ ان منافقین کے اندر یہی فساد تھا جو میں بیان کر رہا ہوں، ان کے اندر قتل و غارت گیری، زناکاری، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن وہ چیزیں موجود تھی جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان منافقین کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلم ہیں، مسلم، کیونکہ ظاہری فساد تو نہیں تھا لیکن یہ والا فساد تو جو میں بیان کر رہا ہوں دوسرا والا، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، سرکشی ہے، تکبر ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں ہیں، کوئی تدبیر ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ وہ اس کو فساد نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں یہ فساد کی جڑ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، فساد کی بلکہ ام الفساد ہے، یہ ام الفساد ہے۔ کیوں؟ جب انسان کے اخلاق تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اس کے اندر ہی بیماریاں آ جائیں گی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ کہہ لیا جائے وہ دوسرا جو فساد جس کو میں کہہ رہا تھا، قتل و غارت گیری، جس کو لوگ فساد سمجھتے ہیں، جسے لوگ فساد سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ غور کرنا، مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بیان کرا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، غور کرنا اس میں۔ آپ اندازہ کرو، آج حکومتیں، سرکاریں طرح طرح کے دفاتر بناتی ہے فساد کو روکنے کے لیے، دنیا بھر کا پیسہ خرچ کرتی ہے فساد کو روکنے کے لیے، آفس بناتی ہے، اس کے لیے بہت سے کرمچاری تیار کرتی ہے، اور بہت سارے اس کے جو لیے وسائل ہو سکتے ہیں، حکومت اور گورنمنٹ اس فساد کو روکنے کے لیے بہت سارا خرچہ کرتی ہے، بہت خرچہ کرتی ہے، تاکہ اس زمین سے فساد ختم، ہمارے ملک سے فساد ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنو غور سے، یہ ظاہری جو فساد ہے، قتل و غارت گیری، زناکاری اور بہت سی دھوکہ دڑی، گورنمنٹ اور حکومت تھوڑا بہت ان کے یہ وسائل اس کو روکنے کے لیے ہو سکتے ہیں کہ معین مددگار ہو جائے، تھوڑا بہت معین مددگار ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اور اچھی طریقے سے یاد رکھنا، یہ جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والا فساد ہے، اسے دنیا کی کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی سرکار اسے ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی ختم کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے جتنا گورنمنٹ انتظامات کرتی ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ فساد بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے، فساد گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں۔
اور وہ فساد جس کو میں عرض کر رہا ہوں، انسان کو انسان کی صف سے نکال کر جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، درندوں اور پرندوں کی چرندوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے وہ فساد انسان کو۔ جب انسان کے اخلاق تباہ برباد ہوتے ہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح اعمال کرتا ہے، پھر وہ حیوانوں کی طرح اعمال کرتا ہے۔ جب اس کے اندر اخلاق کا فساد پیدا ہوتا ہے، جب اخلاق کا فساد پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں اور وہ تعلیمات موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو انسان بنایا جائے سب سے زیادہ۔ جن ملکوں کے اندر اور جن جگہوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، جو آپ کا طریقہ تھا وہ قوانین موجود ہیں، وہاں امن و امان ہے، وہاں فساد نہیں ہے، ہاں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جتنے ہم گورنمنٹ انتظامات کر رہی ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، بڑھتا جا رہا ہے، رکاوٹ نہیں ہو رہی، آپ غور کرو نا، بڑھتا جا رہا ہے فساد سے۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں جو انسان کو، جو اخلاق کی تباہی اور بربادی کا فساد ہے، انسان کو ان سے روک سکتی ہے، اور انسان ان سے روکنے کے بعد انسان بن سکتا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے حساب کتاب کی فکر کرو۔ آپ مجھے بتاؤ، جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، کیا وہ فساد کرے گا؟ بولو، فساد کرے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وہ اخلاقی جو فساد ہے، اخلاقی جس سے انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے، وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہزارہ کوشش کرنے کو رہتے ہیں۔ اللہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون مفسد ہے، کون مصلح ہے، کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، اللہ جانتے ہیں اس بات کو، اللہ کے علم ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو معلوم ہے کون فسادی ہے اور کون مصلح ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو یہ جو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح اصلاح کرنے والے ہم لوگوں کی، اللہ کے علم میں ہے کون، وَيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں کون مصلح ہے کون مفسد ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو معلوم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو، منافقین ہم مصلح ہیں، تم مصلح نہیں، تم مفسد ہو، اللہ کے علم ہے تم مفسد ہو، مصلح نہیں ہو، اصلاح کرنے والے نہیں ہو، تم مفسد ہو، فساد مچانے والے ہو، تم فساد مچانے والے ہو۔ صرف زبان سے کہنے سے مفسد اگر اپنا آپ کو مصلح کہنے لگے وہ مصلح ہو جائے گا؟ ایسے تو کوئی چور بھی یہ نہیں کہے گا میں چور ہوں، کوئی ڈاکو یہ نہیں کہا میں ڈاکو ہوں۔ کیا چور کے صرف الفاظ سے یہ کہنے سے کہ میں چور نہیں ہوں وہ چور نہیں رہے گا؟ کوئی شرابی ہے کہ میں شرابی نہیں ہوں، کیا وہ شرابی نہیں رہے گا؟ کوئی ڈاکو ہے کہ میں ڈاکو نہیں ہوں، کیا وہ ڈاکو نہیں رہے گا؟ وہ ڈاکو ہے، چور ہے، شرابی ہے۔ بلکہ اس کا دار و مدار صرف زبان سے کہنے پر نہیں، یاد رکھنا فعل پر ہے، فعل پر، اس کا فعل کیسا ہے، اگر اس کا فعل فسادی نہیں ہے تو فسادی نہیں ہے، اگر اس کا فعل فسادی ہے تو فسادی ہے۔ یہاں منافقین کے جو افعال تھے، ان کا جو کردار تھا، ان کے جو اعمال تھے وہ فسادی تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم مصلح نہیں، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، انہم المفسدون، تم فسادی ہو، تم فساد مچانے والے ہو، تمہارے اندر کینہ ہے، حسد ہے، نفاق ہے، تم وہ مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، تم ملک کے اندر فساد مچاتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں، یہ بے وقوفی ان کی جہالت ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔
اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو، قالوا وہ کہتے ہیں کون؟ منافق، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، مصلح۔ الا سنو، خبردار، جان لو، انہم هم المفسدون، یہ منافقین ہی فسادی ہے، مفسد ہے، فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رکھتے منافقین۔ اللہ